السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پرویز رند۔ آج ایک اور امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ امپورٹنٹ اس لیے ہوگا کیونکہ اس ٹاپک میں نہ ہی آپ کے مین اسٹریم میڈیا میں بھی بات ہوئی ہے، نہ ہی آپ کے جرنلسٹ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، نہ ہی پولیٹیشنز۔ ناظرین، آج ہمیں دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو اسمال پارٹیز ہیں ان کا پاکستان کے پولیٹکس میں کیا رول رہا ہے اور اس وقت کیا وہ رول پلے کر رہے ہیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا یا جب سے میں دیکھ رہا ہوں اس وقت سے اسمال پارٹیز ہوتے ہیں وہ پاکستان کے پولیٹکس میں ایک بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے دیکھا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس وقت آصف علی زرداری پریزیڈنٹ تھے، یوسف علی رضا گیلانی پرائم منسٹر آف پاکستان تھے۔ اس وقت ایم کیو ایم ایک بہت ہی چھوٹے پارٹی کا ایک رول پلے کر رہے تھے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ بلیک میل کر رہے تھے۔ اس طرح کر رہے تھے کہ ہم آج آپ کی پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں یا پھر ہم مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو پیپلز پارٹی تھی وہ صرف اور صرف ایم کیو ایم کے اوپر اسٹینڈ کر رہے تھے۔ وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کو بلیک میل کر رہے تھے، اپنے ہر طرح کے کام ان سے نکلوا رہے تھے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد نواز شریف کی حکومت، خیر آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ بھی ایک میجورٹی کے تحت آئی تھی، لیکن اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف آئی تھی حکومت میں، اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ جس طرح عمران خان الیکشنز جیت رہے تھے، وہ دوسری طرف ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو بھی پتا تھا کہ عمران خان اس وقت بالکل بھی حکومت کرنے جا رہی ہے یا پھر وہ میجورٹی سے آ رہی ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو چھوٹے پارٹیز ہیں ان کا سہارا لے کے یا ان کو زیادہ سیٹیں دے کے عمران خان کو بھی جتوایا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو ایک ایسے موڑ پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ عمران خان کو کبھی بھی وہ بلیک میل کر سکتے تھے۔ اس طرح ہم بار بار دیکھتے تھے کہ عمران خان روز میڈیا کے سامنے آ کے کہتے تھے کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے، یا پھر عمران خان دھمکا رہے تھے آپ کے باجوہ کو کہ اگر مجھے حکومت سے نکالا گیا میں اور زیادہ خطرناک ہو سکتا ہوں۔ وہ اس لیے کہتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ باجوہ نے جو گیم ان کے ساتھ کھیلا ہے یا پھر جس طرح ان کو بلیک میل کر رہا ہے، اس طرح عمران خان کی حکومت کبھی بھی گر سکتی تھی۔ ناظرین، چھوٹے پارٹیوں نے ہمیشہ حکومت کو سنبھالنے میں یا پھر حکومت بنانے میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا۔ عمران خان کے وقت بہت زیادہ جو پارٹیز تھے، بی ایم پی منگل تھا یا پھر نیشنل پارٹی، ایم کیو ایم، جمعیت علماء اسلام، یا پھر آپ کی جو باپ پارٹی ہے۔ ہمیشہ میں باپ پارٹی کا جب بھی نام آتا ہے میں وہاں پہ اس لیے زور دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ باپ کا باپ کون ہے۔ ناظرین، باپ پارٹی جو ہے وہ میرے سامنے بنا، مجھے پتا تھا، اور میں اس وقت وہاں پہ خود ہی بیٹھا تھا، میں دیکھ رہا تھا سب نظارے، کیونکہ بلوچستان میں ایک پارٹی تھی اچانک وجود میں آئی اور اس کو بنایا گیا، ایون کہ اس کا جو فلیگ تھا وہ بھی ریکمنڈ کیا گیا اسلام آباد یا پھر آپ کہہ سکتے ہو پنڈی سے۔ جس دن عمران خان کے حوالے سے جب عمران خان کی حکومت گرنے والی تھی یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان اور جنرل باجوہ کی لڑائی ہوئی تھی، اس وقت باپ کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں۔ بے شک کل میں حامد میر کی ایک انٹرویو سن رہا تھا، وہ یہ بتا رہے تھے کہ باپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ میں اس بات کو بالکل بھی اگینسٹ کرتا ہوں، اس لیے میں اس بات کی اگینسٹ جاتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ باپ پارٹی کس نے بنایا اور باپ کا جو باپ ہے وہ کون تھا۔ ناظرین، باپ کو باجوہ نے بنایا تھا، ایون کہ اس کا جو فلیگ تھا وہ بھی باجوہ نے ریکمنڈ کیا، اور بلوچستان میں اور بھی بہت سارے پارٹیز تھے یا پھر اور بھی بہت سارے جو کینڈیڈیٹس تھے، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بنیں گے یا سی ایم بنیں گے۔ جس دن باجوہ نے انٹرفیئر کیا بلوچستان کے پولیٹکس میں یا انہوں نے باپ پارٹی بنا دیا، اس دن انہوں نے کہا تھا کہ باجوہ نے بہت غلط کیا ہمارے ساتھ۔ باجوہ اپنے پارٹیز کو لے کے آئے گا اور ایک اپنے مرضی کے تحت ایک سی ایم لائے گا، اور اسی طرح اب بی ایم پی منگل کو بھی دیکھیں، ان کو بھی ان کا بہت بڑا سپورٹ ہے، اور اسی طرح آپ ایم کیو ایم کو بھی دیکھیں، ایم کیو ایم کو، یا پھر آپ مسلم لیگ کاف کو بھی دیکھیں،
اور انہوں نے کیوں عمران خان کو پنجاب میں حکومت کرنے دیا یا پھر عمران خان کو KPK میں حکومت کرنے دیا، پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت کرنے دیا یا پھر بلوچستان میں خود اپنا ایک پارٹی بنا کے ان کے ہاتھ میں حکومت دیا ہے۔ ایون کہ وہ جو پارٹی بلوچستان میں حکومت کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے ڈیلنگز ہیں، اور جو اگلے جو حکومت آنے والی ہے ان کے ساتھ بھی ان کی ڈیلنگز ہو رہی ہے کہ اگلے حکومت میں کن کے ساتھ یہ حکومت بنائیں گے۔ کیا اگلے حکومت میں باپ پارٹی پھر سے آئے گا؟ ناظرین، یہ بات آج ایک دفعہ پھر سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بلوچستان میں کیونکہ جو باپ پارٹی ہے اس کا باپ جو ہے وہ تو چلا گیا، اب جو آنے والے دنوں میں ایک نیا جو باپ آیا ہوا ہے یہ ایک اور پارٹی کا باپ بننا چاہتا ہے، وہ ہے آپ کا جمعیت علماء اسلام۔ بلوچستان میں آنے والے دنوں میں جمعیت علماء اسلام کی حکومت بنے گی اور جمعیت علماء اسلام کو اکثریت میں آنے دیا جائے گا، اور جو CM ہے وہ بلوچستان سے وہ ہے جمعیت علماء اسلام سے، کیونکہ اس جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ڈیلنگ ڈن ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ہو گئی ہے، اب رہ گئی ہے پنجاب اور KPK۔ اب یہاں پہ عمران خان کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس طرح پیپلز پارٹی جو PTI ہے وہ کیسے حکومت بنائے گی اور وہ کیسے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پنجاب اور KPK میں آئے گی اور وہ پنجاب اور KPK میں حکومت بنا سکے گی۔ ہمیشہ جو چھوٹے پارٹیز ہیں ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات رہتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان میں صرف اور صرف چھوٹے پارٹیز کو استعمال کر کے جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ عمران خان نے ایک دفعہ پھر سے اپنے انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ اگر میں اس دفعہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ نہیں آؤں گا تو پھر میں حکومت کروں گا ہی نہیں۔ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو چھوٹے پارٹیز ہیں، جس طرح آپ کہہ سکتے ہو یہ جو MQM والے ہو یا BNP منگل والے ہو یا باپ پارٹی ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو یا پھر باقی جتنے بھی پارٹیز ہیں یا کاف ہو، بے شک یہ صرف اور صرف حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال ہوتے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں یہ وہی کرتے ہیں، ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان میں ایک آپ کہہ سکتے ہو پولیٹکس میں جو گند مچایا ہوا ہے وہ صرف اور صرف یہ چھوٹے پارٹیز ہیں، ان کو جو کہا جاتا ہے یہ وہی کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں دیکھتے ہیں کہ ملک کی اس وقت کیا صورتحال ہے۔ اسی طرح عمران خان کی جب حکومت گرا دی جا رہی تھی اس وقت عمران خان نے بھی ان سب کو کہا تھا کہ اگر آپ لوگ اس چیز میں حصہ لیں گے تو پاکستان کی معیشت تباہ ہوگی، لیکن اس وقت انہوں نے کہا تھا نہیں، جو ہمیں ہمارے باپ کہہ رہا ہے ہم وہی بات کریں گے یا پھر ہم اس سائٹ پہ جائیں گے۔ اور آج پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاسی صورتحال یا پاکستان کی جو صورتحال ہے، جس طرح بھی جس لیول میں بھی آپ دیکھیں، سب کی ذمہ دار یا پھر آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا پھر جو چھوٹے پارٹیز ہے، جو بلیک میلر میں ان کو کہہ سکتا ہوں، ان کو ایز ایک ٹول یوز کیا جاتا ہے، صرف اور صرف اس لیے یوز کیا جاتا ہے کہ یہ جو بڑے پارٹیز ہے وہ بلیک میل ہو سکیں۔